اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب بیعت کے بارے میں دنیا کی جو آراء ہیں وہ بھی سن لیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد انسان کو کسی اور بیعت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے آپ کی زندگی میں تو پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی شریعت اور ان کی رسالت چونکہ قیامت تک قائم ہے، تو جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی بیعت شمار کر لی جاتی۔ ٹھیک ہو گیا ایک رائے۔ دوسری رائے، بیعت صرف اور صرف آقا نامدار پیر کامل مرشد دو عالم کی جائے گی، کسی اور کی نہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ امتی نبی کی بیعت کے ساتھ اس شخص کی بیعت کر سکتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خلیفہ یا امیر یا والی یا گورنر یا پھر اس کو سفیر یا قاصد مقرر کر کے بھیجا ہو، تو اس کی بیعت بھی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوگی۔ وہ ان کے سفیر اور ان کے نائب ہونے کی حیثیت سے وہ بیعت لے گا، وہ بذات خود اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ اور دلیل، ایک بہت بڑی ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی، لوگ انہیں رب سے بھی اونچا کرتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے مراد وہی لیتے ہیں۔ ایک غزوے پہ گئے، امیر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا ہے، بیعت لے لی گئی ہے، جہاد کے معاملے میں بیعت۔ اب جب انہوں نے بیعت لی تو امیر نے آرڈر دیا، اور بیعت کیا تھی؟ ہم آپ کا حکم مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ کہا لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لے آئے۔ آگ جلاؤ، انہوں نے آگ جلا دی۔ کہا اب اس میں چھلانگے مارو۔ توجہ کرنا ذرا، بیعت ہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مقرر کردہ نائب ہیں، امیر بنا کے بھیجا ہے، امیر کا حکم اتباع ضروری ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آگ میں چھلانگ لگا دو۔ کہا لکڑیاں کہیں ہم لے آئے، آگ کا بولا ہم نے لگا دی، الاؤ جلاؤ کا کہا ہم نے، جلاؤ آپ کو دے دیے، الاؤ سامنے ہیں، اس میں کود جاؤ۔ تو پھر کلمہ کس لیے پڑھا تھا؟ آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا تھا۔ نہیں مانی بات امیر کی، نہیں مانی، دل و جان سے ہر غلط بات کو پیر کے کہنے پہ میں بیعت ہوں جی، جو انہوں نے کہہ دیا میں نے کرنا ہے۔ نہیں، اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی کام ہے، جتنی مرضی بڑی ہستی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے چن کے امیر مقرر کر کے بھیجی ہے، اس کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ واپس آئے، کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دائر ہوا، آپ نے بات سنی اور پتہ کیا کہا؟ اگر تم اس کے کہنے پہ اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو تمہاری اس اتباع اور اطاعت کا صلہ ملنے کی بجائے تم قیامت تک اسی آگ میں جلتے رہتے، اسی آگ میں جلتے رہتے۔ پیر و مرشد نے فیصلہ کر لیا کہ جو جماعت میں نہیں آیا میں نے ان کے گھروں کو آگ لگا دینی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ کھڑا کیا، آپ جماعت کروائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، ساتھیوں کو ساتھ لیا، آگ کا سامان تیار ہے کہ جو گھروں میں ان کے گھر جلا دیے جائیں، جو مرد گھروں میں۔ وہی آگی فوراً محبوب، آپ کا غصہ اپنی جگہ، لیکن بچوں اور عورتوں کا کیا قصور ہے؟ یہ آگ کا عذاب صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی اور نہیں دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے اسلام آباد میں ایک جگہ، ایک بالکل دینی مرکز کے سامنے شادی تھی، لوگوں نے بڑا غلط طریقہ استعمال کیا جو آج کل شادیوں بیاہوں میں چلتا ہے، نہ نماز کی حیا کری، نہ نمازیوں کی کری، نہ عبادت گاہ کی۔ تو وہاں کے جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا انہوں اج نہ پوچھنے ہیں، یہ آئندہ نہیں کرن گے۔ امیر صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر کاغذوں کو آگ جلا کے مٹی کا تیل لگا کے ان کے اوپر جو تمبو کناتے ہیں نا ان پہ پھینکتے ہیں، بازار کے اندر یہ سارا ہو رہا تھا۔ اس نے اتفاق، میں ویزے کے سلسلے میں اسٹڈی ویزا تھا تو وہاں پہ تھا، تو میں نے کہا نہیں شیخ، میں ہوں تو اجنبی، آپ لوگوں کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن ہم نے جتنا اپنے پیر و مرشد سے پڑھا ہے، کسی بھی انسان کو اجازت نہیں کہ وہ آگ جلائے اور اس میں کسی کو سزا دے۔ یہ تو اللہ نے مرشد کامل کو روک دیا تھا۔ ان لوگوں نے فوری طور پہ اس سے رجوع کیا کہ نہیں، غلطی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کوئی مرچیں وغیرہ، کوئی بوری پڑی تھی، وہ اوپر سے چھت سے پھینکی تو معاملہ اور طرح کا ہوا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت سے ہٹ کر کے مرشد رہنمائی جو اصل مرشد ہے کرے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی کر بیٹھے تو کم از کم امتی کو اتنا پتا ہونا چاہیے، مرید کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پتا تھا تو نہیں نہ کیا۔ تو ماشاءاللہ اتھے جی جو انہوں نے کہہ دیتا ہے جی جو نہ ہاتھ ویکھ کے لکیراں دا بولتا ہے وہ فائنل ہے، نہیں ایسی پیری مریدی نہیں ہے۔ باقی رہ گئی ایک اور رائے کہ خلیفہ وقت امیر المومنین کی بیعت ہوگی یا اس کے مقرر کردہ امراء اور وزراء کی، جیسے صدیق اکبر، جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان ابن عفان، سیدنا علی المرتضیٰ، جیسے ان لوگوں کی بیعت ہوئی تو امیر المومنین کی بیعت جو ہے امت مسلمہ کرے گی۔ اور پانچویں رائے یہ ہے کہ ایک امیر کی ہوگی، دوسرے امیر کی ہوتے ہوئے بیعت ہوگی تو نہیں، درست نہیں ہے، بیعت صرف ایک کی۔ اور یہ یاد رہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جیسے کسی نئے نبی کی بیعت نہیں ہو سکتی نبوت میں، شریعت میں اگر بیعت ہی کرنی تھی تو مرزا کی بھی تو اپنی کوئی شریعت ہی تھی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی چیزیں ملتی جلتی تھی، نام وہی تھے، ٹائٹل بھی وہی تھے، اندر صرف تھوڑی تھوڑی چینج تھی۔ او بھائی اگر امتی کو یہ اتھارٹی دینی ہوتی تو میرا بر صغیر مرزا غلام احمد قادیانی کو دلاتا۔ آپ نے مل کے پارلیمنٹ میں جا کے، سیاستدانوں نے مل کے، حکمرانوں نے، وکلاء نے، ججز نے، سارے مسالک اور مذاہب نے فیصلہ لیا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جب بیعت ہو چکے ہیں، ختم نبوت کی بیعت اور فیصلہ، تو اس کے بعد کسی اور کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم مرتد نہیں ہونا چاہتے، یہی کرتے اور کیا۔ تو اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ بیعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، لہٰذا کسی بھی اچھے نیک انسان صالح کی بیعت کی جا سکتی ہے۔ اس سے آگے بھی ساتواں دائرہ اور وسیع ہو گیا کہ جہدے تے تہاڈا دل منے وہ ہاتھ چ ہاتھ دے دو، تسی آزاد ہو، تانوں پوچھਣ والا کوئی نہیں، تے یہی بیعت ہے، یہی بیعت ہے۔ اس بیعت کا نتیجہ ہے کہ ہماری بیٹیاں ولی کے بغیر بھاگنا شروع ہوئی ہیں۔ اگر مرشد کامل، رہبر کامل کو پکڑا ہوتا، جملہ ذہن میں رکھا ہوتا، میرے مرشد کی بیعت کہا گیا لا نکاح الا بولی، ولی نہیں تو نکاح ہے ہی نہیں، جیسے ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں، دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں، ایسے ولی نہیں ہے۔ باپ کے بعد بھائی یا بیٹا یا چچا یا ماموں، اگر یہ ولی بیچ میں نہیں ہے تو نکاح نہیں۔ اگر ہم یہاں رکے ہوتے تو آج یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ جب ہم نے کہا نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، السلطان ولی من لا ولی لہ کا سہارا لیا، اور ہم نے پھر لوگوں کو روتے دیکھا، پگڑیاں قدموں میں گرتی دیکھی، مکان بکتے دیکھے، علاقے چھٹتے دیکھے، پھر غیرت کے قتل ہوتے دیکھے، اور بڑے رسوا ہو کر کے اس کوچے سے ہم نکلے۔ کیا فائدہ تھا اگر مرشد کامل کی بیعت کو فائنل ان جملوں کو سمجھا ہوتا اور آپ کی تعلیم و تربیت پہ اعتبار کیا ہوتا تو آج ہمارا وقار قائم ہوتا۔